علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مدینہ ٹور گائیڈ عامر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ ہر بیٹے کے خواب کو سچا اور ہر بیٹی کے نصیب کو اچھا بنائے۔ الحمدللہ کفا والصلاۃ علی نبی المصطفیٰ، اما بعد۔ سب لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدینہ شریف احد پہاڑ کے اوپر سے پورا مدینہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ آج انشاءاللہ العزیز گائیڈ عامر کے ساتھ آپ پورا مدینہ دیکھیں گے احد پہاڑ کے اوپر سے، اور انشاءاللہ ہم احد پہاڑ کا بھی دیدار کرائیں گے۔ آئے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سامنے دیکھیں احد پہاڑ ہے، اور یہ سڑک جو ہے مسجد نبی شریف سے احد پہاڑ کی طرف آتی ہے، شمال کی طرف۔ مسجد نبی شریف کا جو حرم شریف کا گیٹ ہے 333 نمبر گیٹ، 333 گیٹ نمبر سے آپ بالکل شمال سیدھے باہر کی طرف دیکھیں تو یہ احد پہاڑ ہے، جو کچھ گلیوں سے گزرتے ہوئے ہم احد پہاڑ کے دامن میں پہنچیں گے۔ یہ دیکھیں مدینہ شریف کی کچھ گلیاں آپ کے نگاہوں کے سامنے یہ خوبصورت مناظر پیش کرتے ہوئے، سبحان اللہ کتنا پیارا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ ہمارا یہ ویڈیو سیو کر لیں، ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بھی یہ خوبصورت منظر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کچھ لمحات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غار احد کا ہے۔ اس کے لیے ہم الگ سے ایک ڈیٹیل والی ویڈیو بنائیں گے، اس مسجد کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور آگے ایک غار احد ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو عنقریب بتائیں گے۔ آپ ہمارا ویڈیو سیو کر لیں، اور جب بھی کبھی آپ آئیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ یہاں پرسکون زیارتیں آپ کو انشاءاللہ العزیز کرائیں گے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے بھی ویڈیو کے ذریعے، اور اگر آپ تشریف لاتے ہیں تو ہم اسے دکھائیں گے بھی۔ چلیں اب احد پہاڑ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قول موجود ہے، اور سرکار خود اس پہاڑ کے اوپر بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ مدینہ ٹور گائیڈ عامر کے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ کو ہم دکھائیں گے۔ یہ ہم کچھ اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ جو سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اوپر کی طرف کے ہیں، اور ہر کوئی یہاں نہیں پہنچ پاتا ہے۔ بڑی محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد یہاں تک ہم آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سے آپ رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس مقدس سرزمین کی حاضری کراتے رہیں گے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ احد پہاڑ جس کے بارے میں نبی آخر الزماں، سرور دو جہاں، مالک کون و مکا، فخر آدم بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا احد کے بارے میں۔ ذرا توجہ فرمائیں ناظرین، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کی نگاہیں اس مقدس پہاڑ کا دیدار کر رہی ہے جو احد پہاڑ ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، اور میرے سرکار اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا انعام یہ ہے۔ اب جو نبی سے محبت کرے کیا اسے انعام نہیں ملے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کی محبت میں تو پوری دنیا سجی ہوئی ہے، تو پھر جو نبی سے محبت کرے اسے انعام کیوں نہ ملے؟ پھر وہ چاہے پہاڑ ہو، شجر ہو، درخت ہو، حجر ہو، ہر شے کو اللہ تعالیٰ انعام بخشے گا۔ یہ خوبصورت سا جو چشمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ احد پہاڑ کے اندر ہے۔ اختلاف تو ہے اس بات پر، مگر مورخین فرماتے ہیں کہ یہ وہ چشمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ابھی تک ہے، اور ہم آپ کو اور اوپر لے کر چلیں۔ یہ دیکھیں ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکے گا ہم آپ کو اوپر لے کر چلیں گے، پہاڑ کے اوپری حصے میں۔ اس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے، 7 کلومیٹر لمبا ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر ہے۔
تو 3 سے 4 کلومیٹر چوڑا اور 7 کلومیٹر لمبا، اس کی پوری چوہدی اگر آپ ناپیں تو 10 سے 11 کلومیٹر میں یہ پھیلا ہوا پہاڑ جو مدینہ شریف کے شمال والے حصے کو اپنی طرف گھیرے ہوا ہے، اور اسی کے دامن میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ احد ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ مدینہ ٹور گائیڈ عامر کو سبسکرائب کر کے رکھیں، ساری ویڈیو وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتی رہیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور اگلی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جو نبی سے محبت کرے بھلا اسے انعام نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے آقا کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو جنت کے دروازے پہ رکھے گا، سبحان اللہ۔ تو آپ جنتی پہاڑ کا دیدار کر رہے ہیں، مبارکباد ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنے کا موقع عطا فرمائے۔ میرے ناظرین، آپ دل چھوٹا نہ کریں، اس مقدس سرزمین پر آنا دولتوں کا کمال نہیں، میرے رب کا فضل ہے، میرے محبوب کی عطا ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہاں دولتوں کا کمال نہیں، اللہ کے فضل کا کمال ہے، سرکار کی عطا کا۔ یہ خوبصورت منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے زوم کر کے بھی دکھایا، قریب سے بھی دکھایا، مدینہ شریف کا یہ خوبصورت روحانی منظر ہے جسے دیکھو تو یہاں بسنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں رہنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ وہ شہر محبت ہے جہاں جینا مرنا نصیب ہو جائے تو مقدر کی معراج ہو جائے۔ تو یہ پورا خوبصورت منظر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، آپ محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں اور حرمین شریفین کی حاضری اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو کرائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہی احد پہاڑ ہے جسے جنتی ہونے کا حق حاصل ہے، یہ جنت کے دروازے پہ ملے گا۔ اسی احد کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اعظم امام الانبیاء نبی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس پہاڑ کے اوپر تشریف لائے تھے۔ جب سرکار اس پہاڑ پہ چڑھے نا تو یہ پہاڑ خوشی سے مچل گیا، جھوم اٹھا، یوں سمجھ لیں اس پہ ایک زلزلہ سا طاری ہو گیا خوشی کے مارے، اس لیے کہ یہ پہاڑ اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا کہ آج میرے مقدر کی معراج ہے کہ مجھ پہ میرے سرکار تشریف فرما ہے۔ تو اس قدر جھومنے لگا جیسے زلزلہ آتا ہے، اس طریقے سے یہ کانپنے لگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم ناز کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اے پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا، یہ پہاڑ ٹھہر گیا، جم گیا۔ نبی نے جیسے ہی قدم ناز کی ٹھوکر ماری تو یہ پہاڑ رک جاتا ہے۔ امام عشق و محبت اپنے نعتیہ کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ نبی کے قدم ناز کی برکت دیکھیں کہ جیسے ہی ٹھوکر ماری تو وہ پہاڑ ٹھہر گیا۔ اور آپ نے غور کیا ناظرین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی فرماتے، ایک نبی خود نبی آخر الزماں ہیں، ایک صدیق سیدنا ابو بکر ہیں، اور فرماتے ہیں 2 شہید حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت عثمان بن عفان بھی آپ کے ساتھ ہیں ساتھ میں، اور نبی بشارت دے رہے ہیں یہ 2 شہید ہیں تمہارے اوپر۔ اور پھر زمانے نے دیکھا حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان بھی شہید ہوئے۔ تو یہ وہی احد پہاڑ ہے جس کو رسول اللہ نے ٹھوکر مارا تھا۔ اسی پہاڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو آسمانی تصویر لی گئی ہے نا، تو اس کی ڈیزائن ایسی ہے، رب قدیر نے، رب ذوالجلال نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ جب آپ اس آسمانی تصویر لیتے ہیں تو جیسے ایسے لگتا ہے جیسے لفظ محمد لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، لفظ محمد لکھا ہوا ہے اس پہاڑ کے اوپر، اس کی بناوٹ، اس کی ڈیزائن ایسی ہے۔ تو یہ خوبصورت سا منظر احد پہاڑ کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے، اور جب آپ آئیں تو مدینہ ٹور گائیڈ عامر کو سیو کر کے سبسکرائب کر کے رکھیں اور ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ یہ ساری زیارتیں ہم آپ کو کرائیں گے۔ اب اس کی ایک تیسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے، دلیل مانگتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں،
یہ احد پہاڑ ہے جو اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی، جنگ احد، جس پہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک اور ڈیٹیلنگ ویڈیو آپ کو پیش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، سبسکرائب کریں. تو اس جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے جنہیں شہدائے احد کہا جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں تمام شہیدوں کو جنت البقیع لے چلیں. اتنا کہنا تھا، اللہ اللہ، یہ پہاڑ رونے لگا. اس پہاڑ سے رونے کی آواز آنے لگی، یہ اور ایسے رونے لگا جیسے بچے کسی چیز کے لیے بلک بلک کر روتے ہیں. میرے سرکار نے اس پہاڑ کو روتے ہوئے سنا ہے، سبحان اللہ. تبھی میرے امام فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے سرکار نے پوچھا ہے پہاڑ تو کیوں روتا ہے؟ اس پہاڑ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یا تو ان شہیدوں کو میری گود میں دفن کر دیں یا ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت البقیع لے چلیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبت تھی احد پہاڑ کو. اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، آنے والے تمام مومن مسلمان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ہی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ حرمین شریفین کی حاضری ہمیں اور آپ سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے، اور اس ویڈیو کو سیو کر کے ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، سپورٹ کریں. اللہ آپ کا